अस्सलामु अलैकुम। पेश है सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा हिस्सा। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हर तरह से तस्कीन कर ली और आपको इत्मीनान हो गया तो आप तूर सीना से लौटे और अपने घर वालों को साथ लेकर मिस्र को रवाना हुए और मंजिलें तय करते हुए रात के वक्त मिस्र पहुँचे और अपने मकान में जाकर ठहरे, मगर न घर वाले मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान सके और न मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पहचाना। सुबह के वक्त खाने पर जब हारून अलैहिस्सलाम ने आपका नाम पूछा तो मालूम हुआ कि मुद्दतों के बिछड़े हुए भाई मूसा हैं। दोनों भाई गले मिले। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ इस अरसे में गुजरी थी कह सुनाई। कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम 7 रोज़ तक तूर सीना पर रहे और इस अरसे में कुछ चरवाहों ने आपकी बीवी को शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना से वापस होने के बाद अकेले मिस्र को रवाना हुए। फिर फ़िरौन के गर्क होने के बाद शुएब अलैहिस्सलाम ने आपकी बीवी को आपके पास पहुंचाया। बाज़ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र पहुंचने से पहले हारून अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो चुकी थी और उन्हें हुक्म मिल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ आ रहे हैं, तुम उनके साथ फ़िरौन के पास जाओ अदाए रिसालत के लिए। चुनाचे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ने उनको फ़िरौन की तरफ रसूल बनाकर भेजा तो हारून अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म की तस्दीक की और इस हुक्म को पूरा करने पर आमादा हो गए और रात ही को फ़िरौन के दरवाज़े पर जाकर दस्तक दी। कुछ मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि 2 बरस तक ये दोनों भाई फ़िरौन के मकान तक आते जाते रहे लेकिन अंदर दाखिल ना होने पाए। एक बार फ़िरौन के दरबार में एक मस्खरा बैठा था। बातों बातों में जब फ़िरौन अपनी बड़ाई करने लगा तो वो मस्खरा बोल पड़ा, ये अजीब बात है कि तुम खुदाई का दावा करते हो, हालांकि तुमको इसकी खबर भी नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर एक मुद्दत से एक शख्स आया हुआ है जो अपने को खुदा का रसूल कहता है। फ़िरौन ये सुनकर सख्त गुस्सा हुआ और उसने दोनों भाइयों को दरबार में बुलाया। जिस वक्त वो दोनों भाई दरबार में पहुँचे, मस्खरा दोनों को देखकर बोला, मैं तो एक समझ रहा था, ये तो 2 हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से फ़िरौन के पास पहुँचे और फरमाया कि हम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस पूरे वाक़ये को सूरह शुअरा में बड़ी तफसील से बयान किया है। तर्जुमा: बस तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ और कहो कि हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे। फ़िरौन ने कहा, क्या हमने तुमको बचपन में अपने अंदर नहीं पाला और तुमने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ गुजारे और तुमने अपना वो फ़ेल किया जो किया और तुम नाशुक्रों में से हो। मूसा ने कहा, उस वक्त मैंने किया था और मुझसे गलती हो गई, फिर मुझे तुम लोगों से डर लगा तो मैं तुमसे भाग गया। फिर मुझको मेरे रब ने दानिशमंदी अता फरमाई और मुझको रसूलों में से बना दिया और ये एहसान है जो तुम मुझको जता रहे हो कि तुमने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना लिया। फ़िरौन ने कहा कि रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने कहा कि आसमानों और ज़मीन का रब और उन सब का रब जो इनके दरमियान में हैं, अगर तुम यकीन लाने वाले हो। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द वालों से कहा, क्या तुम सुनते नहीं हो? मूसा ने कहा, वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे अगले बुज़ुर्गों का भी। फ़िरौन ने कहा, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है मजनून है। मूसा ने कहा, मशरिक़ और मग़रिब का रब और जो कुछ उनके दरमियान है, अगर तुम अक्ल रखते हो। फ़िरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुमको कैद कर दूँगा। मूसा ने कहा कि अगर मैं कोई वाज़ेह दलील पेश करूं तब भी? फ़िरौन ने कहा, फिर उसको पेश करो अगर तुम सच्चे हो। फिर मूसा ने अपना असा यानी लाठी डाल दिया तो एकाएक वो एक सरीह अजदहा था और उसने अपना हाथ खींचा तो एकाएक वो देखने वालों के लिए चमक रहा था। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा, यकीनन ये शख्स एक माहिर जादूगर है,
وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے اور شہروں میں ہرکارے یعنی قاصد بھیجیے کہ وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو لائے۔ پس جادوگر ایک دن مقرر وقت پر اکٹھا کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم لوگ جمع ہو گئے تاکہ ہم جادوگروں کا ساتھ دیں اگر وہ غالب رہنے والے ہو؟ سورہ شعراء آیت 16 سے آیت 40۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم غالب رہیں؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم اس صورت میں میرے قریب کے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم کو جو کچھ ڈالنا ہو ڈال دو۔ پس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہا کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہے، ہم ہی غالب رہیں گے۔ سورہ شعراء آیت 41 سے 44۔ جادوگروں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں وہ سب سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا جو اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھر اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ پھر لاٹھی بن گیا۔ جادوگروں نے اپنے ساتھ آئے ہوئے اندھے جادوگر کو بتایا کہ موسیٰ کا عصا ہمارے سانپوں کو کھا گیا ہے۔ وہ اندھا ان سب جادوگروں کا استاد تھا۔ یہ سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہے، اور سجدے میں گر گیا۔ اس کے ساتھ سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون یہ دیکھ کر جھلا کر کہنے لگا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے، وہ تمہارا بڑا استاد ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اب تم لوگ اپنے کیے کا مزہ چکھو گے۔ میں پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم کو پرواہ نہیں ہے تیری اس دھمکی کی، ہم اپنے اللہ سے نہ پھریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے گا، اس وجہ سے کہ ہم سابق الایمان یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ پھر فرعون نے ان سبھی جادوگروں کو سولی پر لٹکا دیا۔ یہ اللہ کی شان اور کبریائی تھی کہ جو جادوگر کفر پر تھے اور اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے آئے تھے، ان سب کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ قوم موسیٰ کے اولین شہداء میں شمار ہوئے۔ اس کے بعد ماشطہ نام کی ایک عورت اور ان کے لڑکے نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، جس کی سزا میں فرعون نے ان دونوں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال کر مروا دیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کر دیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیں اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دیں۔ سورہ تحریم آیت 11۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی دعا قبول کی اور ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ بی بی آسیہ جنت دیکھ کر مسکرائی۔ فرعون نے کہا، یہ دیکھو، اس پر عذاب کیا جا رہا ہے اور یہ ہنس رہی ہے۔ حضرت آسیہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی ظلم اور تشدد پر اللہ کا ذکر ادا کرتی ہوئی انتقال کر گئیں۔ ان واقعات کے بعد عام طور سے لوگوں میں فرعون کا ڈر غالب ہو گیا۔ پھر بھی سچائی کی وجہ سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل یعنی آکرشت ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے وزیر حامان کو بلایا اور کہا کہ میرا گمان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا ہے، تم میرے لیے ایک اونچا مکان بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ حامان نے 7 برس کے عرصے میں ایک بہت اونچا محل بنوا دیا، لیکن فرعون کے اس پر چڑھنے کی نوبت نہیں آئی اور اس مکان کی دیواریں پھٹ گئیں اور مکان گر گیا۔ فرعون اس کی وجہ سے اور زیادہ غضبناک ہو گیا اور بنی اسرائیل کو اور زیادہ ستانے لگا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس آ کر شکایت کرتے تو آپ فرماتے،
اللہ سے مدد مانگو اور برداشت کرو، بے شک آخرت کی بھلائی پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جب فرعون کا بنی اسرائیل پر ظلم حد سے گزر گیا تو فرعون کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے 10 عذاب نازل کیے، جن میں 6 کا ذکر مستند روایت میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے ایک طوفان آیا تو مدتوں پانی برستا رہا۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی۔ تیسرے، جنگلی چوہے پیدا ہوئے جنہوں نے ساری فصلیں برباد کر دیں اور اناج کے گودام برباد کر دیے۔ چوتھے، مینڈک کا عذاب آیا۔ یہ اس کثرت سے پیدا ہوئے کہ گھروں اور محل میں رہنے کی جگہ نہ رہی۔ پانچواں عذاب یہ آیا کہ فرعون کے لوگوں کے گھروں میں جن برتنوں اور گھڑوں میں پانی رکھا جاتا وہ خون ہو جاتا اور وہ لوگ پانی کی جگہ خون پینے کو مجبور ہوئے۔ یہ عذاب 7 دن تک رہا۔ چھٹا عذاب یہ آیا کہ فرعون کے گھوڑے، ہیرے جواہرات اور غلہ وغیرہ بیکار ہو گیا اور کسی کام کا نہ رہا۔ فرعون نے ہر عذاب آنے پر موسیٰ علیہ السلام سے اس وعدے پر دعا کی درخواست کی کہ یہ عذاب ٹل جانے پر وہ ایمان لے آئے گا، لیکن عذاب ٹل جانے کے بعد اپنے وعدے سے مکر گیا اور بنی اسرائیل کو اسی طرح پریشان کرتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کا حکم ہوا۔ توریت کے مطابق روانگی کے وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہدایت دی تھی وہ یہ ہے، ہر خاندان والا بکرے یا دمبے کی قربانی کرے۔ اگر کسی میں اس کی طاقت نہ ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ شریک ہو جائے۔ جانور کے ہاتھ، پاؤں اور سر کے سوا باقی جگہ کا گوشت کھائیں، یعنی ہڈیاں نہ توڑیں۔ علامت کے طور پر جانور کا خون چلتے وقت دروازے پر لگا دے۔ گھر کے باہر کوئی چیز نہ چھوڑے۔ روانگی کے روز اور اس کے بعد 7 دن تک نان فطیر یعنی روٹی اور ایک طرح کا گوشت کھائیں، اور ربیع کی فصل کے 14ویں روز مصر سے ارض مقدس یعنی فلسطین کی طرف رات کے وقت لاٹھیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے بوڑھے جوان لڑکے سب ترتیب سے نکلیں۔ جو کچھ رات کے کھانے سے بچ جائے اسے جلا دیں۔ آگے جاری ہے۔